عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اہل اللہ صاحب نسبت لوگوں کے وصف بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل کی مجلس میں بیان کیا گیا کہ اہل اللہ یہ صاحب نسبت لوگ وہ ہیں جو حسد سے پاک ہوتے ہیں۔ کہ حسد ایک ایسی بیماری، ایک ایسا گناہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اور اس گناہ سے نجات کیسے حاصل ہوگی؟ مشائخ نے فرمایا کہ اس گناہ سے نجات حاصل کرنے کا پہلا قدم تو یہ ہے کہ انسان اس چیز کو تسلیم کرے کہ میرے اندر یہ عیب ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان اس کو مانتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر ہے۔ تو ایسے ضرور ممکن ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں حسد ہو رہی ہے اس بندے سے، آخر جواب ہوتا ہے میرا جوتا بھی حسد نہیں کرتا ہے۔ تو ناراض ہو کے ایسے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، اور کئی مرتبہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اندر یہ بیماری گھوم رہی ہے، اور اس بیماری کو ڈھونڈنا اپنے اندر بڑا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، کیونکہ عام ٹرینڈ کے خلاف جاننا پڑتا ہے۔ عام ٹرینڈ تو یہی ہے کہ جی ظاہری گناہ کرو تو بھی کسی کو نہیں بتانا ہے، اور تو بھی اس کی اصلاح کی فکر نہیں، لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو باطنی گناہ جو کہ صرف دل کے اندر ہی ہے، جس کا کوئی ظاہری، جس کا خاکہ ہی نہیں ہے، تو اس کا تو معلوم کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو تسلیم کرنا کہ میرے اندر یہ برائی ہے، یہی پہلا قدم ہے۔ نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو ایک نشانی یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ ہی دیتا ہے۔ تو پہلا قدم اس باطنی بیماری کے علاج کا یہ ہے کہ انسان تسلیم کرے کہ میرے اندر یہ عیب ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس عیب کو پہچان لینا، مشائخ نے کہا کہ یہی اللہ والوں کی نشانی ہے۔ یعنی اس عیب کا دھل جانا نہیں، صرف اس عیب کو پہچان لینا یہ نشانی کہ تو اللہ والا ہے۔ اس لیے مشائخ کا مشہور قول ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے عیبوں کو، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ تو تسلیم کرنا کہ میرے اندر حسد ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو پہلا قدم تو یہی ہے، انسان تسلیم کرے۔ اگر تسلیم نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میرے اندر حسد ہے، گو کہ حسد اندر ہوتی ہے، اور اچھے اچھے نیک لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو اگر تسلیم نہیں کرے گا کہ میرے اندر ہے، تو اس کے اعمال سے ظاہر ہو جائے گا۔
کہ حسد موجود ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے سچا نہ بھی ہو، مگر اس موضوع سے اس کا بڑا تعلق ہے کہ غربت تھی ایک علاقے میں، بہت زیادہ کھانے پینے کو بھی لوگ ترستے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے پڑوس میں محسوس کیا کہ جی ہر روز وہاں ہنڈیاں پک رہی ہے، کھانا پینا بڑا وافر مقدار میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پورا علاقہ اتنا قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یہ سامنے ہر روز ہنڈیاں پک رہی ہے، کھانا بن رہا ہے کیا معاملہ؟ بیوی نے کہا شوہر سے کہ ذرا معلوم کریں ہے کیا. پڑوس تھا تو وہ گئے سامنے اس سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی دوستی محبت میں باتوں باتوں میں آخر میں جا کے پوچھ لیا کہ جی ہر روز آج کل کھانا پک رہا ہے آپ کے یہاں، صورتحال کیا ہے؟ شریف آدمی تھا، اس نے صاف صاف بتا دی. اس نے کہا بھائی جنگل میں گیا اور جنگل میں جا کے خوب عبادت کی، ہر روز کی، کئی مہینے کی، حتیٰ کہ اللہ سے ایسا تعلق آ گیا کہ غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے اب تو اتنا قریب ہو گیا ہے کہ جو تو چاہے گا ہم تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا میں نے اس وقت اللہ سے کہا یا اللہ قسم کرسی کا عالم ہے، ہر روز بس کھانے کا انتظام ہو جائے. تو اس لیے اب ہر روز گھر میں ہانڈیاں جو ہے وہ پک رہی ہے. اس آدمی نے یہ بات سنی، واپس گھر آیا اور آ کے بیگم کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے. بیگم نے کہا بھائی تیاری پکڑ. تو تیاری پکڑی، جنگل میں یہ حضرت بھی چلے گئے. ایک مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، صبح شام اللہ کی عبادت میں مشغول، حتیٰ کہ یہ بزرگ بھی ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں غیب سے آواز آ گئی کہ میرے بندے اب تو اس مقام پہ ہے کہ جو تو چاہے گا ہم پورا کر دیں گے. اس نے کہا یا اللہ یہ جو سامنے والے کو ہنڈیاں ملتی ہیں نا یہ بند کر دے میرے مالک. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حسد ہے اگر ہم اس کو خود نہیں ڈھونڈیں گے اندر اور ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ہمارے اعمال میں یہ حسد ظاہر ہو جائے گی. یہ ایسا باطنی مرض ہے کہ جس سے نجات حاصل کرنا یہ لازم ہے. اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ جس سے حسد ہو اس کی حسد ختم کرنے کے لیے تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ مجھے فلاں سے حسد ہے، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ پھر جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا بھی کرے، اس کے بارے میں لوگوں میں بیٹھ کے اس کی تعریفیں کرے، اور تیسرا یہ کہ اس کو ہدیہ دے. تب جا کے یہ حسد جو ہے یہ دل سے نکلے گی. اللہ تعالی ہمیں اس مہلک بیماری سے نجات عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك علما نافعا، عملا متقبلا، ولسانا ذاکرا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم